آپ کو ایک چٹکلا بھی دے دیتے ہیں. یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے خان صاحب نے جو باتیں کی تھی نا، تو میں نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اس طرح کے جملے بولنے کے اوپر کوئی شرعی گرفت ہوتی نہیں ہے. اس قسم کے تو کئی جملے میں بھی بول دیتا ہوں. ظاہر مسلمان نے تو نبی الاسلام کو ہی رول ماڈل بنا کے اپنی کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب اس آیت کے تحت ختم نبوت کی برکت سے یہ پوری کی پوری امت نبیوں والا کام کرنے والی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی شخص نبی الاسلام کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو تحریک چلا رہا ہوں یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے، جیسا کہ نبی الاسلام صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، اور میں جو وہ اپنے جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کو بھیج رہا ہوں، تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت تو کوئی نہیں لگتی ہے. اس سے بڑی باتیں ان کے بابوں نے کی ہوئی ہیں اور ان کی یہ تعویل بیان کرتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ایک تحریر لکھوائی تھی جسے وصایا شریف کہتے ہیں. وہ ان کے بیٹوں نے پھر ان کی وفات کے بعد شائع کی تھی، جس میں انہوں نے کافی وہ کوئی 10-15 ڈشیں بھی لکھوائی تھی کہ میرے مرنے کے اوپر غریبوں میں یہ بریانی تقسیم کرنی ہے اور یہ بوتلیں اور یہ سب کچھ. اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھوایا تھا کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، میرے مرنے کے بعد سب سے بڑا فرض تمہارے اوپر وہ ہے. یعنی نبی الاسلام تو وفات کے وقت کچھ عرصہ پہلے امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور احمد بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، میرے مرنے کے بعد تمام فرائض سے بڑھ کر فرض تم پر وہ ہے. تو کیا بریلوی ان پہ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ تو دعوی نبوت کر کے مرے؟ کہیں گے نہیں، ان کا دین، ان کا مذہب سے مراد یہ ہے کہ اسلام. اچھا جی، اچھا اسلام تو پھر اسلام ان کی کتابوں سے ثابت ہوگا یا قرآن و سنت سے ثابت ہوگا؟ ان کی کتابوں سے تو یہ ثابت ہوگا کہ دیوبند کی پوری جماعت جو ہے یہ مرتد ہے اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اسام الرحمن میں لکھا ہے انہوں نے، اور جواب میں المہند میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. اور دونوں نے مل کے وہابیوں کے بارے میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جس نے سعودیہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. وہ تو یہ لکھ کے گئے ہیں اپنا دین اور اپنا مذہب، تو وہ تعویل کریں گے کہ نہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ لیں. تو خان صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی ہے تو ان کی بات کی بھی آپ تعویل کریں. اور اسی طریقے سے رشید احمد گنگوئی صاحب نے بھی اپنے بارے میں لکھا. انہوں نے کہا میں تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی نجات موقوف ہے میری اتباع کے اوپر. ہاں، تو کیا دیوبند میں سے کسی کی جرت ہے کہ اپنے اتنے بڑے بابا جی ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں کہ یار اس نے اتباع رسول کے کہنے کی بجائے قسم اٹھا کے اپنی اتباع کا کہا ہے؟ تو یہ تو سیدھا جو ہے وہ دعوی نبوت ہو گیا ہے. تو وہ تعویل کریں گے کہ نہیں، دعوی نبوت نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق آپ کو چلاتا ہوں. اس سے کوئی ہلکی بات میں کر دوں نا، ہاں تو یہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اچھا، اور میں خوش ہوتا ہوں. اچھا، لوگوں کے اوپر فتوے لگتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. ہم کیوں پریشان ہو؟ ہم کہتے ہیں تمہاری چیخیں نکلیں آسمانوں تک جائیں تاکہ تمہارے ماننے والوں کو پتہ چلے کہ کس بندے نے تمہاری منجی ٹھوکی ہے. ہاں، اور پھر وہ میری ویڈیوز دیکھیں، پھر میں ان کو بتاؤں کہ تمہارے ایک ابے نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے اور ختم نبوت کانفرنسز کرا رہے ہیں اور اپنے ابوں نے ان کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے. دیوبندیوں کے بابا جی نے اور بریلویوں کے بابا جی نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہوا ہے، چھاپا ہوا ہے، اور ان کے ماننے والوں نے مناظرے کیے ہیں. سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل کی، جس کے اندر یہ چشتی رسول اللہ موجود ہے. کہتے نہیں جی اینڈ پہ انہوں نے فرمایا کہ جی میں کیا ہوں، میں تو حضور کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. کمینے ہی نکلے ہیں تو، کمینیا، ایک کمینے ہی حرکت کر سکتا ہے. کمینگی کی تھی، کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں.
یعنی پورا مزہ لینے کے بعد ٹھیک ہے اپنی بزرگی کا، اور اینڈ پہ یہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو لہذا میں جب ڈسکس کر رہا ہوں تو مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آ کے رو رو کے بھیک مانگ رہا ہوں. نہ نٹو ادھر ہوں، ٹھیک ہے. اور آج تو میں یہ بات کر سکتا ہوں، آج سے 12 سال پہلے کرتا تو آپ لوگ کہتے یار ایم ہی چڑھتا پہ. تو دیکھ لینا ان کی 1000 سال کی امپائرز الٹ نہیں دی ہیں. جن کے نام بڑے احترام سے لوگ لیتے تھے آج ان کے ناموں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں، اور نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت جس طرح آج امت کے سامنے آئی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بابوں اور بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے تھے. سرکار دیکھیں آج بچے جو ہیں وہ بات ہی صرف رسول اللہ کی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی، یہ آپ نے فرق دیکھا ہے. ان کا عشق رسول صرف جلسے جلوس تک تھا، اور ان جلسوں میں بھی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور یہ محفل میلاد اور سرکار غوث اعظم. ہم خود جمعے کے یعنی نماز سے پہلے وہ جو پہلی اذان اور دوسری اذان میں جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس کے دوران نعتیں پڑھتے ہیں، اور نعتیں یہ پڑھ رہے ہوتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نعت ہے یہ عبد القادر جیلانی کو پکارا جا رہا ہے. تو انہوں نے مکے مدینے کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی اور اتاری جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف. نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی، قرآن و سنت کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی، اور تعلیمات لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سکھائیں. لہٰذا میں نے 2012 میں جو یہ دعویٰ کیا تھا، جو میرا لیکچر لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا، مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ لیکچر انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا. کیونکہ جو لوگ قرآن و سنت کو نہیں مانتے نا، ان کو قرآن و سنت منوانے کے لیے پہلے ان کے بابے مارنے پڑیں گے، کیونکہ بابے ہی رکاوٹ ہیں. یہ وہ آکاس بیل ہے، میں نے اس وقت ان کے لیے لفظ استعمال کیا تھا آکاس بیل. آکاس بیل جب کسی درخت کے تنے کے گرد لپٹ جائے نا، آپ اس کو جتنی مرضی کھاد دیں، خوراک دیں، وہ دن ب دن سوکھتا ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ بیل لگی ہوئی ہے. جب تک یہ بیل اکھاڑیں گے نہیں آپ اس طرح، ٹھیک ہے. اور یہ بیل اکھاڑنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ دلیری کا کام ہے، جو الحمدللہ ہو گیا ہے. اب تو انشاءاللہ میں نے کہا تھا پہلے جو ہے وہ شیعان علی روتے تھے، اب شیعان بنو امیہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. قیامت تک روئیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کی چیخیں انجوائے کریں گے تا وقت ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.